بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل رات سے دوست احباب واٹس ایپ پر علامہ غفران سیالوی صاحب کا عمر بن سعد کے بارے میں جو وائرل کلپ ہے وہ شیئر کر کے مجھ سے رائے مانگ رہے تھے۔ دیکھیں، اس پر میرا بڑا واضح موقف ہے۔ میں کبھی آدھی ادھوری بات نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا پر جو کلپ در کلپ سلسلہ چلتا ہے میں اسے کبھی پروموٹ نہیں کرتا۔ میں حق اور سچ بتانے کا عادی ہوں اور یہی ہماری تربیت ہے۔ میں نے اس کلپ کو دیکھا ہے بنظر غائب۔ اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، کوئی کٹنگ نہیں ہے، کوئی فمبل نہیں ہے۔ اس میں کسی چیز کو شامل کر کے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ وہ ہر اعتبار سے ایک مکمل کلام ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسی کلپ پر علامہ غفران سیالوی صاحب کا موقف بھی سامنے آیا ہے اور ان کے مطابق سبقت لسانی کے سبب اور جوش خطابت کے سبب ان کی زبان سے عمر بن عاص کے بجائے عمر بن سعد کا نام ادا ہو گیا۔ اب چونکہ وہ اپنی غلطی براہ راست تسلیم کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا اس کے بعد انہیں مورد الزام ٹھہرانا چاہیے یا سوشل میڈیا کے اس نیگیٹو اسپیکٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی منفی پروپیگنڈا صرف اس نقطے پر کرنا چاہیے کہ میں اس کو کسی صورت پروموٹ نہیں کر سکتا۔ البتہ عمر بن سعد کے بارے میں جو اہل سنت کا دو ٹوک موقف ہے وہ واضح کر دوں۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ یہ قاتلین امام حسین میں براہ راست شامل تھا، یعنی کوئی اس میں شک نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ لوگ بھی جو واقعہ کربلا کو تاریخی واقعہ ثابت کرتے ہیں وہ بھی عمر بن سعد کے قاتلین امام حسین میں شامل ہونے کو نظر انداز نہیں کرتے۔ رہی اس کے کردار کے بارے میں، دیکھیں، عمر بن سعد ایک ایسے صحابی کا بیٹا ہے جو عشرہ مبشرہ ہیں۔ رومن اور پرشین امپائر کی فتح یابی میں ان کا کلیدی کردار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ تیر چلا رہے تھے تو ہر تیر پر رسول کریم یہ جملہ محبت انہیں اپنی بارگاہ سے عطا فرماتے تھے۔ یہ ان کا بیٹا ہے اور اس کا کردار اس قدر بدبختی پر مبنی ہے اور عیش و عشرت پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی ہے، بغض اور حسد پر مبنی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور اس کے کردار کی سب سے بڑی گندگی یہ تھی کہ اس کے والد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ اس قدر بدبخت اور بدترین کردار کا حامل ہے کہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کوئی نیکی کا خیال بھی انسان کے ایمان میں شک اور شبہ پیدا کرنے کے برابر ہے۔ بطور علامہ غفران سیالوی صاحب نے چونکہ اپنے اس واقعے سے رجوع کر لیا ہے یا اس کا ایک واضح موقف پیش کر دیا ہے کہ سبقت لسانی کے سبب ایسا ہوا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد ان کی لیگ پولنگ کرنی چاہیے۔ سادہ سی عرض ہے، کبھی بھی اپنے موقف کو واضح کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، کذب بیانی کا سہارا نہیں لینا چاہیے، منفی پروپیگنڈے کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ کسی کے بارے میں ایسی باتیں جو صرف آپ کو فیم دیں اور اسے ڈی فیم دیں، ان چیزوں کا سہارا لے کر اپنے کردار کو داغدار نہیں کرنا چاہیے۔